اے موسیٰ یا آپ ڈالیے لاٹھی کو یا ہم سب سے پہلے ڈالیں، یا ہم سب سے پہلے ڈالنے والے ہیں۔ قال بل القوا، آپ فرمایا بلکہ تم ڈالو، تم اپنا ساز و سامان تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پھر اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے جادو کے زور سے یہ خیال کی جانے لگی کہ وہ چلتے دوڑتے سانپ ہیں۔ تو ان کے خیال میں موسیٰ علیہ السلام کے یہ محسوس ہوئی کہ یہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کرو، بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈالیے، وہ لاٹھی ڈالیے، تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے اسے نکل جائے۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک جو جادوگروں نے بنایا یہ جادوگروں کا مکر اور فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں بھی آئیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، تو جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا، تو وہ بولے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تو میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہ ضرور تم میں سے بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں ضرور بھی ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو خلاف سے کاٹوں گا، اور میں تمہیں کھجور کی شاخ پر سولی چڑھاؤں گا، اور ضرور تم جان لو گے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، وہ بولے جو ایمان لے آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس جو واضح نشانیاں آئیں اس پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، اے فرعون نہیں تجھے ترجیح دیں گے، اور ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فقد ما انت قاد، تو تیرے کو جو ہوتا کر لے۔ فقد ما انت ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نہیں، آج عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ڈراتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو جو دلیر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے جا جو دے کر لیں، تو مومن دلیر ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا، جرت مند ہوتا ہے، ایمان سے اسے جرت ملتی ہے۔ تو جس کے بعد جرت نہیں وہ کمینہ مومن ہے، وہ کیا مومن ہے، وہ تو گدڑ سے بھی پیچھے ہے۔ مومن میں جرت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ذکر کیا فقد ما انت قاد، کہا جو کرنے کر لے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو وہ اس دنیا کی زندگی میں کرے گا، آگے تو نہیں کر سکتا، یہ عارضی زندگی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ادھر ہی تکلیف دے دے گا نا، ابدی دولت ہمیں نصیب ہوگی اور اللہ کے کرم ہمیں ملیں گے۔ تو انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ ہماری خطائیں معاف کر دے، وہ بخش دے۔ اب جادوگروں نے موسیٰ یہ فرعون کے ساتھ یہ گفتگو کی۔ اب توجہ فرمائیے، تو تھا ترجمہ۔ جادوگر وہ ماہر تھے، ماہر جادوگر تھے۔ جب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ موسیٰ
آپ ڈالیں یا ہم جو ہیں وہ پہلے ڈالیں؟ یہ جو جملہ تھا ادب والا جملہ تھا، اور اللہ کے نبی کے ادب میں یہ جملہ ان سے نکلا، یہ صادر ہوا، تو بالآخر یہی جو ادب کا جملہ تھا ان کی ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو نبی کے ادب میں ان کا جملہ نکلا تھا جو کافر تھے، جادوگر تھے، نبی کے مقابلے میں آئے تھے، لیکن کفر کی حالت میں ادب والا جملہ نکلا تو اس کی برکت سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پتہ چلا ادب سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے، اگر کافر سے بھی ہو جائے تو رب اسے بھی ایمان دے دیتا ہے۔ نبی کا ادب، آج کلمہ پڑھ کے تو نبیوں پہ بولتے ہیں اور بھونکتے ہیں اور عیب نکالتے ہیں۔ ہم نے کہا کمینوں، یہاں تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابل میں جادوگر آئے ہیں، اور وہ ایمان لانے کے لیے نہیں آئے تھے، مقابلہ کرنے آئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا موسیٰ آپ ڈالیے، یہ ادب تھا، نہ کہتے آگے ڈال دیتے، یا پھر ہم سب سے پہلے ڈالیں، اجازت مانگی۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سب سے بڑی دولت ایمان عطا فرما دیا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ تم ڈالو؟ اس لیے کہا کہ پہلے یہ اپنا مکر و فریب ظاہر کریں، تو پھر اس کے بعد جو ہے معجزہ دکھا کے اس کو باطل کروں۔ اللہ کے نبی ہیں تو حق کے ساتھ اسے باطل کروں اور معجزے کے ساتھ اسے باطل کر دوں۔ تو جب انہوں نے اپنی رسیاں اور یہ جو سامان تھا، لاٹھیاں، یہ ڈالی تو نظر بندی کر دی، یخیل الیہ من سحرہم، تو یہ نظر بندی کر دیتے ہیں۔ جادو کی بڑی قسمیں ہیں، ایک کو حقیقت میں نہیں ہوا لیکن آپ کی آنکھ بند کر دی ہے، آپ کو ہیرا ہی نظر آ رہا ہے تو ہیرا نہیں ہے، وہ ہیرا نہیں ہے، موتی عام ہے، لیکن آپ کو ہیرا نظر آتا ہے تو آپ کی نظر بندی کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک اسے محفوظ رکھے، نظر بند کر دی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن ہے، یخیل الیہ من سحرہم، جادو کے زور سے۔ کس کے زور سے؟ اب لوگ جو ہے نا وہ اسے سانپ سمجھ رہے تھے، تو ایسے لگ رہی تھی وہ سانپ دوڑے، اور وہ میدان میں اتنے پھیل گئے کہ یعنی کہ جدھر دیکھتے ادھر ہی دوڑ لگی ہوئی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ جادو، وہ سانپ نہیں تھے لیکن نظر بندی تھی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جلدی سے معجزہ دکھا دیا۔ کیوں جلدی سے کیوں ہوا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، جو پاس تھے نا ان کا، کہ یہ نہ ہو کہ کہیں لیٹ کروں تو یہ جادوگروں کو مان پڑے، یہ کہیں جادو سے یہ، کیونکہ وہ مسحور ہو گئے تھے۔ تو آپ نے پھر جو ہے نا اللہ پاک موسیٰ نہ ڈریے، یعنی ان کا ڈر کہ جو آپ کے ارد گرد تھے، آپ خوف نہ کریں تو آپ ہی غالب آئیں گے، انک انت الاعلیٰ، آپ کا۔ یا دوسرا مطلب اس کا مفسر نے یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو فطرت کے مطابق خوف ہوتا ہے، وہ خوف ہوا کہ کہیں مجھے اذیت نہ دے، تو اللہ پاک نے موسیٰ خوف نہ کریں، آپ ہی غالب آئیں گے۔ آپ ڈالیں اپنا عصا اور اپنی لاٹھی ڈالیں، نکلنے لگ جائے گی۔ تو جب آپ نے اپنی لاٹھی ڈالی نا تو اژدہا بن گئے، اور سب کے سب جتنی بھی رسیاں یا جو کچھ بھی تھا ساری وہ نکل گئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے پکڑا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ یہ تو معجزہ تھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا۔ مجھے بتاؤ لاٹھی بھی کھاتی ہے؟ کھاتی؟ نور کھاتا ہے؟ نور پیتا ہے؟ تو لاٹھی کھاتی ہے، تو پھر آپ کہیں گے کھاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس نے کھایا نہیں سارا کچھ، ثعبان مبین ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، نکل گیا نا۔ لاٹھی کیسے کھاتی ہے؟ کہ خدا قادر ہے، چاہے تو لاٹھی کو بھی کھلائے، تو جو لاٹھیوں کو کھلاتا ہے وہ نور بنا کر بھی کھلاتا ہے۔
نور بنا کے بھی پہنا سکتا ہے اور نور کو آنکھیں بھی دے سکتا ہے، نور کو لباد بشریت میں بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے ملکہ موعود علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی تھی، اس لیے جبریل امین علیہ السلام بشری صورت میں آتے تھے، ہے نور تھے لیکن آتے کس صورت میں تھے؟ بشری صورت میں آتے تھے۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو لاٹھی بھی کھاتی ہے اور لاٹھی دریا کا کلیجہ بھی چیر دیتی ہے، لاٹھی میں طاقت رب نے رکھی ہے، تو رب چاہے تو لاٹھیوں کو بھی کھلائے، وہی رب ہے جو لاٹھیوں کو کھلاتا ہے، وہی رب ہے کہ اپنے نبیوں کو نور بھی بناتا ہے، بشر بھی بناتا ہے، کبھی نورانیت کو ظاہر فرماتا ہے، کبھی ان کی بشریت کو ظاہر فرماتا ہے۔ جب نورانیت ظاہر ہوتی ہے وہ کھاتے پیتے نہیں، جب بشریت غالب ہوتی ہے تو کھاتے پیتے بھی ہیں۔ یہ رب کی شان ہے۔ اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جادوگر کی رسیاں ساری نکل گئیں تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پھر کہا ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون۔ کس کے؟ رب موسیٰ۔ یہ دیکھو جادوگر جب ایمان لائے تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا ہم اللہ پہ ایمان لائے، انہوں نے کہا رب موسیٰ پہ ایمان لائے۔ فرعون اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب بھی کہتا تھا نا۔ تو یہ عجیب قسم کی جو نسل ہے، جب کہے نا ان کا خدا تو کہتے خدا تو ایک ہی ہے، تو خدا ہے ہی ایک ہے، تو وہ سنیوں کا ہے، وہ ہمارا ہے، باقیوں نے پتہ نہیں کتنے بنائے ہوئے ہیں۔ خدا کو بے ادب نعوذ باللہ من ذالک بناتی ہیں، خدا کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتی ہیں جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہیں، تو اپنے نفس کے گڑے ہوئے خدا ہیں، خدا ایک ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، وہی خدا وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لائے۔ جب انہیں یہ دیکھا کہ لاٹھی سب سانپ لے گئی ہے تو وہ سجدے میں گر گئے، یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے پکڑ کے انہیں سجدے میں گرایا۔ یہ سر یہ وجہ ادب تھا۔ فَأُلْقِيَ مجہول کا صیغہ ہے، علامہ صاحب یہاں موجود ہے، ادھر یہ نہیں ہے کہ جمع کا صیغہ ہو کہ وہ خود گر پڑے، بلکہ ادھر یہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ یہ کرم ہے مالک کا، یہ فضل ہے۔ جب وہ سجدے میں گئے تو انہیں کچھ نظر آیا، تو سجدے میں گئے تو انہیں جنت نظر آئی، اور جنت میں انہوں نے اپنے منازل اور مراتب دیکھ لیے، اور وہ کتنے مضبوط ہوں گے۔ پتہ چلا جو نبی کے ادب سے ایمان ملتا ہے اس میں دل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہاں سجدے میں بھی جنت دکھا دی جاتی ہے، مراتب دکھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے جب کہا کہ میری اجازت کے بغیر ہی مان لے آئے ہو، لے کے تو وہی آیا تھا، تو اس نے اس لیے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم غالب آئیں گے۔ اسے کیا پتا تھا کمینے کو کہ یہ اللہ کے نبی پہ کون غالب آ سکتا ہے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو پھر وہ غصے میں آ گیا، تو اس نے کہا تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ دایاں پاؤں میں کاٹ دوں گا۔ اب یہ ہے اس وقت کا وہ فرعون تھا، جو چاہتا کرتا، دنیا کا کتا تھا۔ اس نے کہا یہ کروں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ کھجور کی شاخ پر سولی چڑھاؤں گا، اور ضرور چڑھاؤں گا۔ بتاؤ آسان ہے ایمان؟ آئے تو ہمارے تھوڑی بات ہو تو ہم کہتے ہو نہیں یہ پکڑ کے لے جائیں گے، چھوڑ دو، حق بات نہیں کرنی، اٹھا کے لے جائیں گے، بلکہ نمازیوں سمیت ہی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے خطیب صاحب مضبوط ہوں، انتظامیہ ہی جو ہے نا وہ گر جائے، لیکن یہاں دیکھو ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا مخالف، اور میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، اور تم جان لو کہ کس کا عذاب سخت ہے، کس کا عذاب باقی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کہہ رہا تھا وہ کمینہ کہ تم جان لو گے کہ تمہارے رب کا عذاب زیادہ ہے یا میرا، وہ کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو وہ دیکھو ابھی ایمان لائے۔ عجیب بات ہے کہ ابھی ایمان لائے اور اتنا پختہ ایمان، یہ نہیں ہے کہ پہلے عبادت کرتے رہے، تقوی اختیار کیا، اتنے سال لگائے، اب وہ مضبوط ہوئے۔
پہلے تو وہ کافر تھے، مقابلے کے لیے آئے، ایمان ملنا، ادھر ایمان ملا ہے اور ادھر دھمکی ہے، اور ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پہ روشن ہوئی آیات، اللہ کی نشانیاں ہم پہ روشن ہوئی، ہم نے تو سجدے میں بھی جنت کو دیکھ لیا ہے اور جنت کے مراتب بھی دیکھ لی ہیں، یہ دنیا کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کی تکلیف آئے گی، یہ عارضی تکلیفیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آنی ہے پھر ختم ہو جائیں گی، تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تکلیف دے گا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے راحت مل جائے گی، ہمیشہ کا سکون مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے ترجیح دیں اور تیرے ہاں جھکیں، ہم خالق کائنات کے آگے جھک چکے ہیں، فقد ما انت قاد، اب کمینے جو تو کرنا ہے تو کر لے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ یہ ہے مومن کے اندر جرت۔ وہ کون سا مومن ہے جس کے اندر جرت ہی کوئی نہیں؟ دو دھمکیاں تو ساتھی بلی کی طرح، چوہے کی طرح بل میں گھس جائے، وہ مومن ہے؟ اس لیے یہ جو کانا قادیانی تھا، یہ خبیث، اسے نبی کہتے ہیں، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو مومن بھی نہیں تھا۔ یہ اس لیے کبھی بھی اس موضوع پہ گفتگو ہو تو نبی ہونے پہ گفتگو نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ثابت کرو یہ مومن ہے کہ نہیں، ہم بتائیں گے یہ کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ کیوں؟ مومن جرت مند ہوتا ہے، یہ ساری زندگی اس نے حج نہیں کیا۔ کیوں؟ اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ نہ مجھے مار ڈالیں، لوگ نہ مجھے۔ تو مومن بزدل نہیں ہوتا، مومن جرت مند ہوتا ہے۔ ادھر ایمان لائے ہیں تو نبی کے غلام بنے ہیں، اتنی جرت ہے کہ ٹوٹے ٹوٹے بھی کر دے گا۔ اب خدا کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا، اب ایمان کی دولت نہیں جا سکتی۔ تو یہ اصل مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے جرت جس میں ہوتی ہے وہ مومن ہوتا ہے، جس میں جرت نہیں وہ مومن نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک تو بات کرتا ہوں، آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ جادو کی بڑی قسمیں ہیں، جادو کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک قسم یہ لکھی ہے جسے آپ کہہ لیں نفسیاتی مریض۔ کیا؟ یہ بھی جادو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی جادو ہے۔ کیا؟ ایک بندے کو نکسیر کی بیماری ہے، نکسیر نکلتی ہے، ناک پھوٹ جاتا ہے، خون نکلتا ہے، تو جب کہتے ہیں وہ سرخ چیز کو دیکھتا ہے نا، سرخ اور ریڈ چیز کو دیکھتا ہے تو پھر نکسی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے شروع ہو گئی؟ اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا، تو کہتے ہیں یہ بھی جادو ہو گیا، اس پہ اثر ہوا، پھر نکسی نکل پڑی۔ دیکھو نا، ایک بندے کو بیماری ہوتی ہے تو بیماری کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے تو اور کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ جادو کی قسم ہے۔ اب دیکھو، میں نے سنا کہ ایک شخص کو سزا دینی تھی تو اسے سانپ دکھایا، اب تجھے لگانے لگے، یہ ڈسے گا اور تم کیا ہوگے؟ مر جاؤ گے، اور اس کی پٹی، آنکھوں کی پٹی لگا دی اور آنکھیں بند کر دی، تو اس کے پاؤں میں سوئی لگائی، وہ بندہ مر گیا۔ اسے وہ خوف طاری ہو گیا، حالانکہ سانپ نے تو ڈسا بھی نہیں ہے، وہ تو سوئی لگائی ہے، تو اسے یہی ہے سانپ، اسی خوف سے مر گیا، اس اثر لے لیا۔ تو کہتے ہیں یہ ہے نفسیاتی۔ اب میں آپ کو موجودہ کی بات بتاتا ہوں۔ ایک ہمارا شاگردی ہے اور محبت بھی کرتا ہے، وہ بیمار ہوا، وہ ایسا بیمار کہ چھوٹا گوشت کھایا تو الٹی، باہر نکل گیا۔ اچھا، ایک چیز فلاں وہ منہ میں ڈالی، نیچے نہیں گئی، باہر۔ اب آپ کو پتا عامل بھی بڑے ہیں، طویل دھاگے بھی بڑے ہیں، تو طویل دھاگوں والوں کے پاس جانے والے بھی بڑے ہیں۔ ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ سے نہیں مانگنا اور سجدہ نہیں کرنا، دل دکھانا نہیں چھوڑنا، ماں باپ کو ستانا نہیں چھوڑنا، 2 نمبری نہیں چھوڑنی، لیکن تکلیف آئی ہے دوڑتے ہوئے جائیں گے کس کے پاس؟ عامل کے پاس، اور 500-600 ہزار کا نوٹ، 2000 کا نوٹ جیب میں ڈالیں گے، تبھی لے کے آئیں گے کوئی کام یہ ہو جائے۔
تو آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ آگے دکاندار ہوتے ہیں، ان کی دکان چلتی ہے پھر. تو اس کو یہ مسئلہ تھا. اب چیک کرانے پہ آپ کو پتا ہے پھر مختلف وہ چیکر ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے آپ کو جن ہے، کوئی کہتا ہے آپ کو سایہ ہے، کوئی کہتا ہے آپ کو فلاں ہے. علاج کراتا رہا، لیکن جس پہ رب کرم فرمائے انہوں نے اس کا علاج تھوڑا سا کیا. کس نے کیا؟ عامل نے نہیں کیا، نہ ہی یہ طویل دھاگوں والے نے کیا جو پیسے لیتے ہیں اور جو سلسلہ کرتے ہیں. انہوں نے، وہ تو کوئی جن بتاتا ہے، کوئی سایہ بتاتا ہے. انہوں نے ایسا کیا کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی. جب پٹی باندھی تو بڑا گوشت بھی جب کھاتا نا تو باہر. انہوں نے اب اسے بڑا گوشت کھلایا، وہ کھا گیا اور اسے کچھ بھی نہ ہوا. اسی طرح دوسری چیز جو وہ کھاتا تھا الٹی کر دیتا تھا، انہوں نے مکس کر کے نا اس کو وہ بھی کھلائی، وہ کھا گیا، اس سے کوئی کہہ بھی نہ ہوئی، کوئی الٹی بھی نہ ہوئی. آبِ زمزم کا بھی شاید مسئلہ تھا، وہ بھی انہوں نے مکس کر کے اسے نہیں بتایا کہ ہم کیا کریں، تیرے ساتھ آنکھوں پہ پٹی لگائی ہوئی تھی، وہ بھی اسے دے دیا، اسے کچھ بھی نہ ہوا. اب جو بتا رہے تھے اس کے ساتھ وہ جادو ہے، کوئی گندی چیز ہے، کوئی پلیت چیز ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا حساب لگاتا ہے، وہ اپنے لگاتے رہے. اب بتاؤ اس کے ساتھ کچھ تھا؟ اگر تھا تو اب کیوں نہیں باہر نکلا؟ اب الٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہی چیزیں اسے کھلائی گئی ہیں جو پہلے کھاتا ہی نیچے جانے، ابھی نیچے گئی نہیں باہر آ جاتی تھی، قے شروع ہو جاتی تھی. تو پیسے کتنے لگ گئے، لیکن انہوں نے جب پٹی باندھی تو اب سب کچھ وہ کھا گیا، اسے کچھ نہ ہوا. پتا چلا یہ نفسیاتی مریض ہے اور یہ اس چیز کو اپنے اوپر ہیوی کرتا ہے. تو جب وہ ایسا کرتا ہے نا تو پھر اندر کیسے جائے گی؟ پھر وہ باہر ہی جائے گی. اس لیے کوئی خدا کے بندو آپ بھی سوچ لیا کرو کہ کوئی تھوڑے سے خود بھی آپ معالج بن جاؤ. آج کل زیادہ نفسیاتی مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں. اور ڈاکٹر بھی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اسے مصروف رکھو. کیا کروں؟ کیوں؟ جو ہی وہ فارغ ہوگا نا اس نے اسی طرح متوجہ ہونا ہے جس سے مسئلہ ہے. مسئلہ ہر بندہ نہیں اس سے لڑتا، اور قوت مدافعت ہر بندے کی بھی اتنی نہیں ہوتی. پھر کچھ ساتھ ہوتے ہیں وہ کبھی توجہ ادھر کر دیتے ہیں، کبھی ادھر کر دیتے ہیں، کبھی اسے ساتھ لے کے نکل جاتے ہیں، اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں یہ مصروف رہے، اس کی توجہ ادھر نہیں جانی چاہیے. توجہ جائے گی نا تو پھر یہ پریشان ہو جائے گا، پھر ہیوی ہوگا، پھر سے تکلیف شروع ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مسئلہ کس کا تھا؟ تو امام راضی کہتے ہیں یہ جادو کی قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ جادو کی قسم ہے. اس لیے ہر بندے کے ساتھ جن نہ نکال دیا کرو، نہ کچھ چڑیل نکالا کرو. یہ جن خود ہی نہیں بیٹھ کے تھے تھوڑے پہ کہنے بنے یہ جن نے تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کو اب جن کہاں گیا؟ اب چڑیل کہاں گئی؟ اب سایہ کہاں گیا؟ نہ سایہ، نہ چڑیل، نہ کوئی جن، بس نفسیاتی مریض. کون سا مریض ہے؟ نفسیاتی مریض ہے. اس نے اپنے اوپر اس کو حاوی کر لیا ہے. آپ اس چیز کو اس سے ہٹا دیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب دیکھو ہارٹ کا مسئلہ، میں کتنی دیر بیمار رہا ہوں آپ کو پتا، اور کتنی میری حالت تھی. تو میرا جسم ایسے ایسے کرتا تھا، وائبریشن، حالانکہ کرتا نہیں تھا، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا جسم ایسے ایسے جاتا ہے. کتنی دفعہ ای سی جی میں نے کرائی، ایک دفعہ نہیں، اور ادھر سے جانا ادھر جانا، ای سی جی میں کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ اس سے اگلا ٹیسٹ بھی تھا بڑا، وہ بھی میں نے کروایا، اس میں بھی کچھ نہ، انہوں کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو. لیکن مجھے کیا، مجھے وائبریشن ہوتی تھی اور بڑی تیزی سے ہوتی تھی، اور پھر اسی وائبریشن کی طرف توجہ رہتی، وہ بڑھتی، محسوس ہوتا اور بڑھ گئی ہے. پھر بندہ ڈرتا ہے، پھر بندہ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس حالت میں تھوڑی بہت اسے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس سے توجہ ہٹاؤں، ایسا کام کروں، مصروف ہو جاؤں، نعت شریف سنوں، قرآن پاک سنوں، بزرگان دین کے پاس بیٹھوں، نیک بندوں کے پاس بیٹھوں، میری توجہ ادھر نہ جائے. پھر اللہ کا ذکر، پھر یہ جو سبزہ ہے اسے دیکھے، سیر کرے، باہر نکلے. اور سیر کے بڑے فائدے ہیں، سیر کے بہت فائدے ہیں. دروشی پڑھے، قرآن پڑھے، ساتھ پیدل چلے. یہ جو بندہ پیدل چلنے والا ہے نا،
ذرا زیادہ چلے، آپ دیکھیں وہ نفسیاتی مریض نہیں ہوگا۔ ہمارے اندر جو نفسیاتی مسئلے بنتے ہیں کیونکہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، کھا کے بھی بیٹھے رہتے ہیں، پھر یہ معدے کا مسئلہ، یہ گیس کا مسئلہ، ان سے بھی یہ جو ہے نا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہوتا ہے نفسیاتی ہوتا ہے۔ پھر جب جس بندے کو جو بیماری ہوتی ہے جب اس کے سامنے وہ آتی ہے تو پھر وہ اپنے ذہن پہ اسے لے لیتا ہے اور وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ اس طرح نکسیر کا مسئلہ ہے، اس طرح میں نے آپ کو تجربہ بتایا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، دوسرا مسئلہ صرف نفسیاتی تھا، تو جب پٹی باندھی تو سب کچھ ہی ہضم ہو رہا تھا، سب کچھ ہی۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ چڑیل جن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نفسیاتی ہے، پہلے جن کے پاس بھی گئے ہیں پیسہ ہی لگا ہے، اس لیے اب کسی کے پاس نہیں جانا، اب اس کا یوں ہی علاج کرنا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔